سلام سامعین، پیش خدمت ہے دھوئیں کی تحریر کا چیپٹر 5۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی بھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ کیپٹن خاور کو زبردستی ایک کمرے میں ڈھکیل دیا گیا۔ اس وقت کارخانے کی مشینیں بند تھیں اور وہاں سناٹے کی حکمرانی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں ان چاروں آدمیوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہ ہو۔ وہ دونوں جو خاور کو یہاں تک لائے تھے وہ جا چکے تھے۔ ان کی جگہ دوسرے 3 آدمیوں نے لے لی تھی اور ان کے چہروں پہ نقاب بھی تھی۔ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ ہیڈ کوارٹر، خاور نے بولنے کی کوشش کی۔ اسے بھی یہی سمجھو، ایک بولا۔ اچھا بتاؤ، والٹر نے جعفری سے کیا گفتگو کی تھی؟ ارے تو کیا میں ان کے پاس موجود تھا؟ خاور نے غصے سے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نقاب پوش بولا۔ جعفری نے تم سے کچھ تو تذکرہ ضرور کیا ہوگا۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا، نقاب پوش نے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف منہ موڑ کر کہا۔ اسے ٹھیک کرو۔ خاور اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا ریوالور تو پہلے ہی چھین لیا گیا تھا۔ ویسے وہ خالی ہاتھ ہونے کے باوجود بھی لڑ مرنے کے لیے آمادہ تھا۔ وہ تینوں یک بیک اس پر ٹوٹ پڑے، مگر خاور پہ قابو پانا آسان نہ تھا۔ اس نے 2-4 ہاتھوں میں ہی ان کے مزاج درست کر دیے، لیکن آخرکار اس کا ستارہ گردش میں آ ہی گیا۔ جب وہ پیترے بدل کر ان پر گھوسے برسا رہا تھا، ایک نے زمین پر گر کے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی اور وہ منہ کے بل فرش پہ ڈھیر ہو گیا۔ اور پھر اس کو نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر ہوش میں رہا، کیونکہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی کمرے میں نہیں ہے۔ سر پہ کھلا آسمان تھا اور چاروں طرف جھاڑیاں تھیں۔ دھوپ میں سرخی سی پیدا ہو چلی تھی۔ خاور کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس کے بدن پر ایسے کپڑے نہیں تھے جو دسمبر کی ایک سرد ترین شام کا مقابلہ کر سکتے۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اسے حیرت تھی کہ وہ یہاں کیسے آ پہنچا تھا۔ اچانک جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور اوپر سے کسی کا سر دکھائی دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ آدمی اس کے سامنے تھا۔ ارے تنویر، تم؟ خاور کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تم کہاں؟ تمہاری موٹر سائیکل باہر موجود ہے۔ X2 کی ہدایت پر میں اسے گرانڈ سے یہاں لایا تھا۔ اسی نے مجھے یہ بتایا کہ تم ان جھاڑیوں میں بے ہوش پڑے ہوئے ہو۔ فون پر گفتگو ہوئی تھی کیا؟ خاور نے پوچھا۔ ظاہر ہے اس نے تمہیں اور کچھ نہیں بتایا تھا۔ نہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم یہاں کتنی دیر سے ہو؟ خاور نے پوچھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے۔ میں تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام رہا۔ اب پانی کی تلاش میں گیا تھا مگر یہاں کوئی تالاب تو تھا نہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں یہاں کیسے پہنچا۔ خاور بڑبڑایا۔ مگر بات کیا تھی؟ تنویر نے پوچھا۔ ارے بھائی، وہی جعفری والا قصہ۔ اچھا، میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ آخر وہ قصہ کیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب جو بھی ہے، X2 کی وجہ سے میں بچ تو گیا کم سے کم۔ ہاں یہ تو ہے۔ دوسری طرف جولیانا فٹز واٹر ان دونوں آدمیوں کے ساتھ دانش منزل میں داخل ہوئی۔ اس نے ابھی تک سب کچھ X2 کی مرضی سے ہی کیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کے حیران تھی کہ ابھی تک X2 کی پیشین گوئیاں حرف بحرف درست ثابت ہوئی تھیں۔ جولیا نے بھی اداکاری کی حد کر دی تھی، ورنہ دونوں ہی اس کے ساتھ دانش منزل تک کیوں آتے؟ جولیا نے اپنی زندگی میں پہلی بار شاید دانش منزل میں قدم رکھا تھا۔ وہ جیسے ہی پورچ میں آئے، اندر سے ایک بہرا باہر آیا جس کی وردی بڑی شفاف تھی۔ پتہ نہیں کون تھا۔ جولیا نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، البتہ وہ صورت سے ہی احمق معلوم ہو رہا تھا۔ کیپٹن جعفری سے کہو جولیا ہے، جولیا نے بڑھ کے بولا۔ احمق خاموش کھڑا پلکیں جھپکاتا رہا۔ کیا تم بہرے ہو؟ جولیا نے جھنجھائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بہرے نے احمقوں کی طرح کہا۔ پھر دونوں مردوں سے پوچھا، آپ حضرات کیا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی، یہ میرے ساتھ ہیں، تم فضول بکواس کیوں کر رہے ہو؟ جولیا بولی۔ اگر یہ آپ کے ساتھ ہیں تب صاحب سے آپ تو مل سکتی ہیں، بٹ یہ نہیں مل سکتے، بہرا بولا۔ کیا آپ بک رہے ہو بھائی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میم صاحب۔ صاحب کا حکم ہے کہ مردوں سے کہہ دو صاحب نہیں ہیں
عورتیں ہوں تو آنے دو۔ پھر اچانک وہ اس طرح اپنا منہ دبا دبا کے گال پہ تھپڑ مارنے لگا جیسے یہ بات بے خیالی میں اس کے منہ سے نکل گئی ہو، اور اب اسے نہ صرف اس پہ افسوس ہے بلکہ حماقت پہ اپنی غصہ بھی آ رہا ہے۔ دونوں مرد ہنسنے لگے۔ جولیا اسے ایک طرف ڈھکیلتی ہوئی آگے آ گئی تھی۔ دونوں مرد بھی بڑھے بٹ بیرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں جناب، آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے، آپ کو یہاں رکنا پڑے گا، الگ ہٹو۔ دونوں نے اسے گھوسے رسید کیے اور وہ خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ اسے یہیں روکے رکھیے، جولیا نے پلٹ کر ان دونوں سے کہا اور وہ اندر خود چلی گئی۔ وہ اس احمق بیرے کو ڈرائنگ روم میں کھینچ لائے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا تم دروازے بند کر دو۔ بیرا چپ چاپ کھڑا تھا اور دوسری طرف جولیا بڑی تیزی سے اندر پہنچی اور عمارت کے عقبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ باہر گہری تاریکی تھی اور کمپاؤنڈ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس وقت اسے اندھیروں میں چاروں طرف X2 کا جلوہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ آج X2 کا دیدار کر ہی لیا جائے۔ پھر وہ اس احمق کے بارے میں سوچنے لگی۔ بڑا خوبصورت سا پیارا سا نوجوان تھا۔ یقیناً وہ بیرا تو نہ رہا ہوگا کیونکہ اس کے چہرے پہ ویسے تو حماقت برس رہی تھی لیکن پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا۔ ایسا آدمی بیرا بننا کوئی اچھی بات تو نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا وہی X2 تھا؟ مگر یہ خیال جولیا کو فضول معلوم ہوا۔ وہ X2 تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذہن میں تو X2 کا تصور بڑا بھیانک تھا۔ وہ سوچنے لگی کیا X2 یہاں موجود ہے؟ وہ عمارت کی پچ سے پھر پائی باغ میں آ گئی۔ پورچ کی روشنی گل تھی۔ جولیا کراٹا کے باڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اچانک اسے اندر سے دو چیخیں سنائی دی جو 100% انہی دونوں کی تھی جو اس کے ساتھ یہاں تک آئے تھے۔ تبھی اچانک ایسا لگا جیسے دو آدمی ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہوں اور ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے ہوں۔ ان کی باتیں قطعی بے سروپا تھیں کیونکہ وہ اب پورچ میں نکل تو آئے تھے لیکن جولیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو کچھ بھی منہ میں آ رہا تھا وہ جیسے بک رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ نشے میں ہوں یا پھر پاگل ہو گئے ہوں۔ یہ تو وہی دونوں تھے جو اس کے ساتھ یہاں تک آئے تھے۔ ایک خود کو چھڑا کے باہر کی طرف بھاگا، دوسرا اس کے پیچھے تالیاں بجاتا ہوا دوڑنے لگا۔ جولیا کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا، اتنی تیزی سے کہ جولیا ڈرنے لگی کہ کہیں ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ وہ دونوں پھاٹک سے نکل کے باہر غائب ہو گئے۔ جولیا کچھ دیر تو ڈر گئی کہ X2 کو دیکھنے کا شوق ذہنی ہیجان کے بھنور میں ڈوب گیا۔ پھر وہ بے تحاشا دوڑتی ہوئی پھاٹک کے باہر آ گئی۔ سڑک پہ پہنچ کے وہ کافی دور تک چلتی ہی رہی۔ دراصل اسے یاد نہیں تھا کہ اسے یہاں سے اس کا گھر کافی دور ہے۔ سڑک پہ اسے ایک طرف بہت مجمع نظر آیا جہاں جب وہ تھوڑا آگے بڑھی تو اس کو نظر آیا کہ وہ دونوں آدمی ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے۔ ان کے لباس تار تار ہو کے جسموں پہ جھول رہے تھے، آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی۔ ٹریفک پولیس ان کو وہاں سے کھدیڑ رہا تھا۔ جولیا کے پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے اب وہ ایک قدم بھی نہ چل سکے گی۔ اب یہاں روشنی میں بھی اسے چاروں طرف X2 کے بھوت نظر آنے لگے تھے۔ اس نے ایک ٹیکسی کو رکوایا اور پچھلی سیٹ پر ایک لاش کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ اگر آپ ابھی تک یہاں تک ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو بنا سبسکرائب کیے مت جائیے، شیئر ضرور کیجیے، لائک بھی کیجیے اگر پسند آئے تو، اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ شکریہ۔